جی السلام علیکم رامجی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ شاید یہ آپ نے پہلے بھی کافی پروگرامز میں یا کسی جگہ پہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں آج کل کسی کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں یا ان کی ریکارڈنگ ان کو بتائے بغیر ان کی آڈیوز بنائی جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہر بندہ ایک دوسرے بندے کو ایکسپوز کرنے پر لگا ہوا ہے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, لڑکا لڑکی کو, لڑکی لڑکے کو, اور پورے معاشرے میں یہ مطلب پھیلتی جا رہی ہے یہ بات. تو اس میں قرآن کے نقطہ نظر سے اور کہاں پہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا سکیں کہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے اس بارے میں. صحیح رویہ وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ بلا تجسسو, لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اگر ایسا کیا جائے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا, پھر گھر بھی محفوظ نہیں ہوں گے, اور آپ کے دفتر اور آپ کے کام اور آپ کے تعلقات سب بالکل تش تش بام ہو جائیں گے. ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کو نمایاں کرنا یا ان کے پیچھے پڑنا یہ اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو خطرے میں ڈالنا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے علم میں کوئی کسی کی خرابی آتی ہے تو ذاتی طور پر اس کو نصیحت کرنا, بتانا, یہ تو ماں باپ بھی کرتے ہیں, اعزہ بھی کرتے ہیں, استاد بھی کرتے ہیں, دوست احباب بھی کرتے ہیں, لیکن بدنام کرنا یہ بڑی بدترین چیز ہے. چنانچہ یہی کہا ہے کہ اس پر پردہ ڈالو. اللہ تعالیٰ تمہارے 70 عیبوں پر اس کے عوض پردہ ڈالے گا, اور اللہ ستار العیوب ہے. جو لوگ دوسروں کے عیوب کے درپے ہوتے اور ان کو بدنام کرتے ہیں, پھر جلد یا بدیر وہ بھی اسی زد میں آ جاتے ہیں. یہ مکافات عمل ہے, اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ تو عمومی بات ہے, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے یا کسی جرم سے ہے, کسی جگہ چھپ کر لوگ کوئی جرم کر رہے ہیں, اس کے معاملے میں تجسس کرنا, اس کو تلاش کرنا, یہ سب بالکل جائز ہے, اور اس کو ان لوگوں کے حدود میں ہونا چاہیے جن کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. تاہم اگر اس کے لیے کوئی قانون بنایا گیا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. بس ان 2 چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.